بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ گناہ کے علاوہ باقی تمام امور میں لوگوں سے تفاق کرنے کا نام حسن خلق ہے۔ شرمندگی و ناکامی اس شخص کی سزا ہے جس نے دور اندیشی کو ہاتھ سے جانے دیا۔ زبان ایک درندے کی مثل ہے جو کھلا چھوڑ دیا جائے تو کاٹ کھاتا ہے۔ سفارش کرنے والا سائل یعنی کہ مانگنے والے کا بازو ہے۔ اہل دنیا ان مسافروں کی طرح ہیں جن کو قافلہ آگے لیے جا رہا ہے مگر وہ بری طرح سوئے ہوئے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ضرورت کا پورا نہ ہونا نا اہل سے مانگنے سے کہیں بہتر ہے۔ کم ہو تو بھی سوال رد نہ کرو کیونکہ ناکام و نامراد لوٹانا اس سے بھی کم تر ہے۔ محتاجی کی زینت پاک دامنی ہے اور دولت مندی کا حسن شکر ہے۔ جب عقل پوری ہو جائے تو گفتگو کم پڑ جاتی ہے۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تو جستجو کرتا ہے اور دوسرا وہ جو تیری جستجو کرتا ہے۔ تم ہدایت سے آشنا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسے پہچان نہ لو۔ کوئی بدعت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی سنت تک نہیں کر دی جاتی۔ تیر انداز جب تیر چلاتا ہے تو اس کا تیر کبھی خطا بھی چلا جاتا ہے، لیکن کلام کا تیر ہمیشہ بے خطا رہتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض یعنی کہ دل میں کینہ رکھنا اور کسی کے بارے میں برے خیالات رکھنا ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہوتا ہے۔ تلوار کی 1000 چوٹیں بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ آج عمل کا دن ہے نہ کہ حساب کا، اور کل حساب کا دن ہوگا نہ کہ عمل کا۔ بے شک فتنہ و فساد کا واقع ہونا خواہشات نفس اور خود ساختہ احکام کی پیروی کے سبب ہوتا ہے۔ وفا سچائی کے ساتھ ہے اور کوئی مقابلہ کرنے والی چیز ایسی نہیں جو اس سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہو۔ جو دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے یعنی کہ عیب دیکھتا ہے اور ناپسند کرتا ہے اور پھر خود ہی عمل اپنا لیتا ہے وہی عمل، تو وہ واقعی احمق ہے۔ فلسفی کی بات اگر ٹھیک ہو تو دوا ہے اور غلط ہو تو مرض ہے۔ ہرگز کسی کو مقابلے کے لیے نہ للکارو، لیکن اگر تمہیں پکارا جائے تو منظور کر لو۔ عاقل ہر چیز کو اس کے موقع پر استعمال کرتا ہے جبکہ جاہل اس کے برعکس۔ ایمان کے معنی دل سے پہچاننا، زبان سے ماننا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ ہر دل والا عقل مند ہوتا ہے نہ ہر سماعت رکھنے والا سنتا ہے، اور نہ ہی ہر صاحب بصر یعنی کہ دیکھنے والا بینا ہوتا ہے۔ صبر و ایمان میں باہم وہ رشتہ ہے جو سر اور جسم میں ہے۔ جس بدن پر سر نہ ہو وہ بدن بیکار ہے، اور جس کے ساتھ صبر نہ ہو وہ ایمان۔ جس نے نہیں کہنا چھوڑ دیا وہ اپنے قدموں قتل گاہ تک پہنچ گیا۔ سب سے معمولی علم وہ ہے
جو محض زبان پر ہو، اور عرفہ علم یعنی کہ سب سے اعلیٰ رتبے والا علم وہ ہے جو اعضاء اور جوارح یعنی کہ عمل سے ظاہر ہو۔ بے شک دل اسی طرح تھک جاتے ہیں جیسے کہ بدن، لہٰذا ان کے لیے اعلیٰ حکمتیں ڈھونڈا کرو۔ یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے۔ وقت فرصت کا ہاتھ ہے اور دنیا غم کا سبب۔ مجھے کنجوس پر تعجب ہے کہ وہ دنیا میں محتاجوں کی سی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں مالداروں کا سا حساب دے گا۔ اگر مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے تو یہ خبر دیں گے کہ بہترین سامان سفر تقوی ہے۔ صدقے سے ایمان اور زکوٰۃ سے مال کو بچاؤ، اور دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کے طوفان سے خود کو محفوظ رکھو۔ معرفت علم یعنی کہ دین کا علم ایک مذہب ہے جس سے زندگی میں انسان عبادت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور موت کے بعد اچھا نتیجہ۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جسے اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں، وہ تباہ ہو گیا۔ ہر مقبول معزول ہوگا یعنی کہ اس کو زوال آئے گا، اور جو گیا گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو وہاں بھی اپنایا جائے جہاں نقصان کا امکان ہو۔ علم اور نرم مزاجی دونوں ایک جیسے ہیں۔